بھروسہ فرما رہے ہیں کہ دعا آپ کروائیں انشاءاللہ اللہ سے مانگ لیجیے۔ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پروردگار عالم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجیے۔ اللہ، اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ ہمارے فیروز صاحب بھائی جو ہیں، ان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اے اللہ ان کی تمام مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ان کو وقت مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق۔ اے اللہ، یہ آپ کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ ان کا سفر کرنا قبول فرما، یہاں آنا قبول فرما، اور ان کو بھی اللہ محبتوں کے ساتھ اور خیر کے ساتھ واپس لوٹا۔ اے اللہ، جب یہ گھر سے چلے تھے تو بیوی نے، بچوں نے بہت رو رو کر ان کو دعاؤں کے لیے کہا تھا، امیدیں ہیں ان کی، اے اللہ سب کی امیدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو احرام باندھ کے نکل طواف کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے، اللہ کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے۔ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے اور بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجئے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی حاضری عطا فرما دیجئے۔ اللہ، پوری دنیا حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ہمارے ملک میں بد امنی کو امن میں تبدیل فرما اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ ہمارے ملک کو بحرانوں سے نکال دیجئے، جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرکز دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اور جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، ان کے ارادوں کو ناکام فرما۔ پروردگار عالم، ہم تو کمزور ہیں، ہم آپ ہی کو دعا کرتے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ جیسے عبد المطلب نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ کو پکارا تھا، اللہ ہم بھی اس مرکز کی حفاظت کے لیے آپ کو پکارتے ہیں۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، قبول فرما لیجئے، اس کے علمی فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ نہ ہمارے پاس روپ ہے نہ رنگ ہے نہ یار کو منانے کا ڈھنگ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے۔ آپ ہماری بے بسی اور بے کسی پر رحم فرما لیجیے، ہماری بیچارگی پہ ترس کھا لیجیے۔ اللہ، ہمارا نفس امارہ ہے، گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اور شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ پروردگار عالم، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ پروردگار عالم، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے، ان کی شفاعت عطا فرمائیے، اور ان کے ساتھ جنت میں اے اللہ جانا نصیب فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، جب آپ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں آخرت میں بھی یہ نعمت اپنے رحمت سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے عمل تو اس قابل نہیں، لیکن آپ نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، اور ہم سوالی ہیں، جب سوالی کو آپ انکار نہیں فرماتے
تو اے اللہ انکار نہ فرمائیے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے وفی اموالہم حق السائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا حق ہے۔ اے اللہ جب ان کے مالوں میں حق ہے تو آپ کے خزانوں میں بھی سائلوں کا حق ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، کرم کا فیصلہ فرما دیجئے، رحم کا فیصلہ فرما دیجئے۔ رب کریم مہربانی